السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم. توحید کا دعویٰ آساں ہے، توحید سمجھنا مشکل ہے، تو خود کو نہیں سمجھا اب تک اس رب کا سمجھنا مشکل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پچھلے جمعہ ہماری گفتگو علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہوئی تھی. مسلسل 2 جمعہ سے ہم اسی عنوان کے تحت خطاب سماعت کر رہے تھے. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ محبت الہی اور خوف الہی، خشیت الہی، خشیت الہی اور محبت الہی کی فضیلت پر آج ہماری گفتگو ہے. تو میں نے قرآن مجید سے 2 الگ الگ سورتوں سے 2 الگ الگ آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پہلی جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر کیا ہے؟ 46 ہے، 46. اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب کھڑا ہوں گا تو میری کیا حالت ہوں گی، اللہ تعالیٰ سوالات کرے گا تو میں کیسا شرمندگی سے اس سے گفتگو بھی نہیں کر سکوں گا. اس بات کو سوچ کر جو دنیا میں ڈر جائے تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اس شخص کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ 2 جنتیں عطا فرمائے گا. سب بندوں کے لیے 1 جنت ہے، مگر جو بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، تو ایسے بندوں کو اللہ رب العزت 2 جنتیں عطا فرمائے گا. 1 جنت وہ ہوگی جو سب کی طرح ان کو بھی عطا کی جائے گی، اور 1 جنت ان کو سیر و تفریح کرنے کے لیے عطا کی جائے گی. تو اس طرح مفسرین نے بیان کیا کہ خوف خدا رکھنے والے جو بندے ہوں گے، اللہ کو ان بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ انہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا کہ 2 جنتیں انہیں عطا کی جائے گی. اور ایک مقام پر سورہ نازعات اس کی آیت نمبر 40 ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا اللہ پاک نے کہ اب رہا وہ بندہ جو ڈر گیا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ٹھکرا دیا. کس وجہ سے؟ خوف الہی کی وجہ سے. تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک اللہ رب العزت اس بندے کو سب سے بلند جنت میں داخل فرمائے گا. یہ 2 آیتیں میں نے قرآن مجید سے تلاوت کی، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا، اور اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کا جو بندہ خوف رکھتا ہے، ڈر جاتا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے، تو وہ بندے کے لیے جنت پکی کر دی جاتی ہے. اب اس پر میں ایک واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہوں کہ آپ کا بچپنا تھا
اور ہارون رشید جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کی اس کے بیوی کے ساتھ اس بات کو لے کے انبن ہو گئی. بیوی نے کہا کہ تم جنتی ہے، تو نے بولا جنتی دوزخی کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمانے والا ہے، تم یہ اب کیسے کہہ سکتی ہو؟ اب ثابت کری تو ہی اس صورت میں تم میری بیوی رہ سکو گی. اگر ثابت نہیں کر پائی کہ میں جنتی ہوں تو پھر تمہارے کو میں طلاق دے دیتا ہوں. بولا تب یہ معاملہ جو ہے نا کیا ہے دربار میں پہنچا. بہت سارے علماء کو بلایا گیا کہ اب بتائیں کہ پکا بتانا ہارون رشید جنتی ہے کہ دوزخی ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اس وقت بچپنا تھا، ایک 7-8 سال کے کچھ آپ یا 10-12 سال کے بچے تھے اس وقت. آپ نے جو ہے نا کیا ہے یہ جو ہے نا کیا ہے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور فرمایا کہ میں یہ بات کو بتاتا ہوں بولے اور دلیل سے ثابت کرتا ہوں بولے بادشاہ جنت دی یا دوزخی. آپ دربار میں پہنچے، لوگ حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے کہ ہم اتنے بڑے بڑے علماء ہو کہ اس کا جواب نہیں دے سک رہے اور یہ جو ہے بچہ جواب دیتا کہتے. اب وہ آگے بڑھے، بادشاہ سے بولے کہ سائل آپ ہے، سوال کرنے والے، اور جواب دینے والا میں ہوں، تو لہٰذا آپ نیچے ٹھہرو، میرے کو کرسی پہ بٹھاؤ. تو بادشاہ نیچے آ گیا، ان کو کرسی پہ بٹھا دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ بات تو میں بتاتا ہوں کہ تم جنتی ہے یا دوزخی کنفرم دلیل کی صورت میں، مگر اس سے پہلے میرے کو ایک سوال کا آپ جواب دینا. کیا ہے سوال؟ تو انہوں بولے حضرت امام شافعی کہ سوال یہ ہے کیا کبھی تم نے اب تک کی زندگی میں کوئی بھی گناہ کو، کوئی بھی گناہ والے کام کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑے کیا؟ کوئی تو بھی ایک گناہ کر رہے سو ٹائم پہ آپ کو یاد آیا ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، پھر محشر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ایسا شرمندہ ہو کے خوف زدہ ہو کے کوئی تو بھی گناہ کو ترک کرے کیا بول کے پوچھے. تو ہارون رشید بادشاہ کیا بولا؟ ہاں ایک وقت جو ہے نا ایسا گزرا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس وقت میرا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو گیا تھا، فلاں گناہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے اللہ کا ڈر ہوا اور میں وہ گناہ کو ترک کر دیا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس تو پھر آپ پکا جنتی ہے بولے. تو ہارون رشید بادشاہ نے کیا کہا؟ دلیل، اگر دلیل نہیں دیے تو پھر قتل کی سزا ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 تلاوت کی اور فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کیا فرمایا کہ اب رہا وہ بندہ جو اللہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے دن سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی. نفس ابھار رہا تھا کہ گناہ کر لوں اور اس نے نفس پر اپنے رب کے خوف کو ترجیح دی. تو اللہ پاک نے آگے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ اس بندے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس بندے نے خوف الہی سے ایک گناہ ترک کیا تو اللہ نے اس کی جزا بتائی کہ اس بندے کو میں جنت میں داخلہ نصیب کر دوں گا. تو آپ اندازہ لگائیں جو بندہ زندگی بھر خوف الہی سے لرزہ برندام رہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ کے خوف کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی ساری زندگی گناہوں سے منزہ اور پاک کر دے، تو آپ اندازہ لگائیں اس بندے کا مقام و مرتبہ اللہ کے حضور کیا ہوگا، اس کی شان اور عظمت اللہ کے حضور کیا ہوگی. آئیے اب احادیث شریفہ سماعت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ یقول اللہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. کیا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. ترمذی شریف میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 712 حدیث نمبر 2594 ہے.
اس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے روز اللہ پاک فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ لوگوں میں اعلان کرتے ہوئے کہ دوزخ میں سے ایسے بندوں کو نکال دو، دوزخیوں کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ایسے بندوں کو دوزخی لائنوں سے نکال لو کہ جس بندے نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہو اور ایک دن بھی میرے خوف سے لرز گیا ہو اور گناہ کو چھوڑا ہو۔ تو ایسا بندہ جس نے اپنی عمر بھر میں ایک دن بھی میرا خوف رکھتے ہوئے گناہ سے بچا ہو، ایسے بندوں کو دوزخی لائنوں میں سے نکال کے جنتی لائنوں میں ٹھہرا کر دو۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک میں نے سنائی۔ تو خوف خدا رکھنے کا اللہ کے حضور اتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینانی لا تمسہ منار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث پاک مستدرک حاکم میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے۔ مستدرک حاکم ترمذی شریف میں کتاب فضائل الجہاد باب ما جاء فی فضل الحرث فی سبیل اللہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 حدیث نمبر 1639 ہے۔ اب اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خوف الہی سے رونے والی ہو اور ایک وہ آنکھ جو جہاد کے وقت اسلام کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگی ہو۔ کیا؟ نگرانی کرتے ہوئے رات بھر جس آنکھ کو جاگنا پڑا ہو اسلام کے لیے، وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جلے گی اور وہ آنکھ بھی نہیں جلے گی جو خوف الہی سے رونے والی ہو، دنیا میں گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والی ہو، وہ آنکھ کو اللہ رب العزت عذاب نہیں دے گا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت حتی یصیب الارض من دموعہ لم یعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ یہ حدیث پاک مستدرک حاکم میں ہے، حدیث صحیح الاسناد ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259 حدیث نمبر 7668 ہے۔ کیا فرمایا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے؟ رسول پاک کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر رونے لگی کہ اس کے آنسو زمین تک پہنچ گئے، تو اللہ ایسے بندے کو قیامت کے دن عذاب ہی نہیں دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک وقت میں رونے کی بات ہو رہی، یہ ہمیشہ زندگی بھر رونے کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک ایمان والا بندہ ہے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا اور اسے خوف الہی ہوا، محبت الہی میں خوف الہی میں رونے لگ گیا کہ مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، مجھے درگزر کر دے، میرے گناہوں پہ گرفت نہ کر، مجھے عذاب سے نجات عطا کر، اس طرح گریہ وزاری کرتے ہوئے رونے لگ گیا۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اس کے آنسو اگر زمین تک پہنچ گئے تو قیامت کے دن اللہ اسے عذاب ہی نہیں دے گا۔ یہ حدیث اس کی اسناد جو ہے صحیح الاسناد ہے، مستدرک حاکم کا میں نے حوالہ دے دیا۔ 3 حدیثیں ہو گئی، چوتھی حدیث سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 نشانات، 2 قطروں سے بڑھ کے اللہ کے یہاں کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ تو حضور سے عرض کیا گیا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو
تو حضور نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے پر جو آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اتنے محبوب ہے ان کے مقابلے میں کوئی چیز اتنی محبوب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خون کا خطرہ جو مجاہد جہاد کرتے ہوئے کافروں سے اپنے جسم سے بہاتا ہے وہ خون کا خطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ دو خطرے، شہید کے خون کا خطرہ اور خوف الہی سے رونے والے کے آنسو کا خطرہ، یہ دونوں خطرے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور فرمایا دو نشان، اب نشان کب پڑتا؟ جیسا ہم کثرت سے سجدے کرے تو پیشانی پہ بعض حضرات کو سجدے کا نشان آ جاتا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوف الہی سے، محبت الہی میں کثرت عبادت کی وجہ سے اس کے پیشانی پر نشان جو بن جاتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نہیں دیکھنے میں خراب معلوم ہوتا دوسرے بندوں کو، مگر اللہ کے ہاں محبوب ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پیشانی پر بنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرا وہ نشان ہے جو جہاد میں بندہ جب شریک ہوتا ہے تو فریضہ جہاد ادا کرتے وقت اس کے جسم پہ لگتا ہے تیر یا تلوار کا زخم، پھر وہ ٹاکے کی صورت میں جو ہے نا ہمیشہ کے لیے رہ جاتا اس کے بدن پہ، تو وہ جو زخم رہ گیا ہے، وہ جو نشان رہ گیا ہے وہ اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے سنائی یہ ترمذی شریف میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 190، حدیث نمبر 1669 ہے۔ اب آخری حدیث پاک سناتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے کبھی نہیں کروں گا، یعنی 2 خوف اس کے اوپر آ جائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، 2 امن آ جائیں ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 2 امن 2 خوف کیا ہیں؟ تو فرمایا وہ یہ کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے دنیا میں خوف زدہ ہو کر گناہوں کو چھوڑا، دنیا میں اللہ سے ڈر گیا تو اللہ اس بندے کو قیامت کے دن امن عطا کرے گا، خوف زدہ ہونے نہیں دے گا۔ وہ قبر سے اٹھے گا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اٹھے گا، نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا، جہنم سے آزاد اور بری کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ بندہ ہوا، فرمایا اللہ پاک نے یہ 1 خوف 1 امن ہے کہ دنیا میں بے خوف زدہ تھا اللہ تعالی سے، تو آخرت کے خوف سے اللہ نے اس کو بری کر دیا، امن عطا کر دیا۔ اور فرمایا جو بندہ دنیا میں بے خوف ہو جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر اپنے دل میں بیٹھنے نہیں دیتا، وہ دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور دنیا میں چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کا ذرہ برابر بھی اسے ڈر نہیں ہوتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن اس سے اس کا امن چھین لوں گا، اسے قیامت کے دن لرزہ بر اندام کر دوں گا، خوف زدہ کر دوں گا، شرمندہ ہو کر وہ میرے حضور حاضر ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406، حدیث نمبر 640 ہے، اور یہ بیہقی میں بھی ہے اور الترغیب والترہیب میں بھی ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ ہمیں فیصلہ یہیں پر کرنا ہے کہ اب دنیا میں اگر آپ بے خوف ہو جائیں گے، اللہ کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، بغیر کسی خوف کے گناہ چین و سکون کے ساتھ کرنے والے بن جاؤ گے، تو آپ آخرت کا امن ختم کر رہے ہیں، آخرت میں خوف زدہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب یہ حدیث کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم آخرت کا توشہ یہی تیار کر لو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بسا لو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے دور کا واقعہ ہے، ایک نوجوان شخص جو ہے کعبۃ اللہ کے صحن میں آیا اور کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو رات کے ٹائم پہ
پکڑ لیا، اس کے غلاف کو پکڑ لیا، اور اس کے چہرے پر کیا ہے، رومال یا پھر کوئی شال وغیرہ لپٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں طواف کرنے والے زائرین کو، حجاج کو، عمرہ کرنے والے حضرات کو وہ بندے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چونکہ رات کا وقت تھا۔ اب یہ امام زین العابدین کے دور کی بات ہو رہی، آج سے جو ہے نا کیا ہے 1400 سال پہلے نہیں 1300 سال چلر پہلے جو ہے نا کیا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات بیان ہو رہی ہے، 1400 سال کے قریب۔ تو اب وہاں پر نہ اس وقت یہ لائٹاں تھے، نہ ہر طرف روشنیوں کا اہتمام تھا، بس قندیلیں ہوتی تھی، چراغ دیے، موم بتیاں وغیرہ جلائی جاتی تھی۔ اب اس میں چہرہ بھی کیا نظر آئے گا، رات کا وقت، سخت تاریکی والا رات کا وقت ہے۔ اب وہ غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں زار و خطار، اور وہ شخص یہ عرض کر رہا ہے، یا رب العالمین، تیری کائنات میں سمندر کے پانی کے اتنے قطرات نہیں ہے جتنا تیرا یہ بندہ مجرم ہے، جتنے اس بندے کے گناہ ہیں اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اے اللہ، تیری کائنات میں درختوں کے اتنے پتے نہیں ہے جتنے تیرے اس مجرم بندے کے گناہ ہیں اپنے فضل سے معاف کر دے۔ تیری زمین پر کنکروں کی اتنی تعداد نہیں جتنے میرے گناہ ہیں اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اے اللہ، آسمانوں کی تیری اتنی وسعت نہیں ہے جتنے تیرے اس مجرم بندے کے گناہ ہے اپنے فضل سے معاف کر دے۔ یہ بڑا حقیر و رذیل ہے، یہ بڑا کمینہ و نکما ہے، یہ بڑا گناہگار ہے، پاپی ہے، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ وہ بندہ زار و خدار روتا جا رہا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر دوسروں کو رونا آ رہا ہے، دوسروں کے آنسو جھلک پڑ رہے ہیں اور دوسرے رونے لگ گئے۔ ایک بندہ جرت کر کے وہ بندے کے قریب ہوا، اور اس نے اس بندے کو پیچھے سے پکڑ کر، یعنی اس کے شانوں کو پکڑ کر یہ عرض کیا کہ اے بندے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بڑی تڑپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، تیرے تڑپ کر رونے پہ تو ہم بندے ہیں، ہم کو ترس اور رحم آ رہا ہے، تو تجھ پر رب کریم کیوں نہ کرم کرے گا، کیوں نہ رحم کرے گا، کیوں نہ وہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ ضرور اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ اگر تجھے ایسا شک ہے کہ تیری دعا کو اللہ رد فرما رہا ہے، تو ہم سب بندے جو یہاں طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم سب تیرے لیے دعا کریں گے۔ اے بندے مومن، پلٹ جا، اپنی شرمندگی ندامت کو چھوڑ دے، اپنا چہرہ بتا، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب جو ہے نا کیا اس بندے نے یہ کہتے ہوئے وہ بندے کے جو ہے نا چہرے سے نقاب ہٹایا، نقاب جیسے ہی ہٹنا تھا لوگوں کی چیخیں نکل پڑی کہ وہ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ذرا سوچئے آپ، نوجوانی کا عالم ہے، اور آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ والدہ محترمہ چولہے میں لکڑیاں جلا رہی تھی تاکہ کچھ پکائیں، تو لکڑیاں بڑی بڑی لگا کر اس کو سلگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاغذ وغیرہ، کپڑے، یا پھر جو ہے نا کیا ہے چورا وغیرہ ڈالا جاتا ہے نا، باریک باریک کاڑیاں، لکڑیاں یا درختوں کی شاخیں ڈالی جاتی ہے تاکہ آگ جلد سلگ جائے۔ والدہ نے ویسے ڈالی چولہے میں، تو امام زین العابدین نے دیکھی اور فوراً اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا کرنے لگے، اس کی محبت میں رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے کہ مولا کہیں حشر کے دن مجھے جہنم میں نہ داخل کر دینا، میرے گناہوں کو درگزر کر دے اے میرے پروردگار۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا ابھی تم کچھ گناہ ہی نہیں کیے، تمہارا تو ابھی بچپنا ہے، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے ہو، پھر تم اتنا گریہ وزاری کر کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا امی مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نے یہ بڑی لکڑیوں کو سلگانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے چورے کیوں لگائے؟ والدہ نے کہا یہ بڑی ہے، زخیم ہے، یہ جلد نہیں سلگے گی، تو ان کو جلدی جلانے کے لیے چھوٹے چورے، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو میں نے لگایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو جلانے کے لیے اللہ رب العزت جہنم کی آگ سلگانے کے لیے مجھے نہ ڈال دے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں، اس خوف سے لرزہ برندام ہوں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کسی بھی ولی کی ہسٹری کو، تاریخ کو، حضور غوث پاک کی ہسٹری اٹھا لیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کی ہسٹری اٹھا لیں، حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کی ہسٹری اٹھا لیں۔ اگر آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، خوف الہی سے لرزہ برندام
انتظام ہے، جبکہ اللہ پاک نے ان کے لیے تو پہلے ہی یہ مشدہ سنا دیا کہ سارے کے سارے انبیاء جنتی ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اگر وہ جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ نہیں، صحابہ اکرام میں خلفائے راشدین جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ اللہ کے محبوب بندے جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ سارا دن گناہوں سے بچ بھی رہے ہیں، پھر کہہ رہے مولا تیری کائنات میں میرے جیسا کوئی مجرم نہیں ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بہت محبوب ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، بن دیکھے اس سے ڈرے، بن دیکھے اس سے محبت کرے، اس کے لیے تڑپے، جیسے ایک مجنون اپنے لیلا کی محبت میں تڑپتا ہے، نیند کو قربان کر دیتا ہے، راتوں میں اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ نہیں، جب محبت ہو جاتی ہے تو بندے کی حالت بدل جاتی ہے، اسے کھانا برابر کھائے نہیں جاتا، اسے نیند برابر نہیں آتی، دیکھے تو کم سوتا ہے، کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، زیادہ سائلنٹ رہتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کے وہ بندے بھی کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں۔ محبت آدمی کو ایسا بنا دیتی ہے، ایسی کیفیت والا بنا دیتی ہے۔ تو ہماری جو زندگیاں ہیں یہ محبت سے خالی ہو چکی ہیں، ہماری جو زندگیاں ہیں یہ خوف الہی سے خالی ہو گئی ہیں۔ ہم جھوٹے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے، بتائیں اپنے اپنے جو ہے نا گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آج خطاب کر رہا ہوں تو صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، میرے خود کے لیے بھی ہے یہ بات، میرے اپنے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی لازم اور ضروری ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی میں کب ہم نے رات میں اٹھ کر رب تعالیٰ کو پکارا ہے؟ کب تنہائی میں ہم نے رب تعالیٰ کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمارے عمل ہوتے ہیں، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، راشن بھی بانٹ رہے ہیں تو ویڈیو چل رہا ہے، فوٹوز لیے جا رہے ہیں، ایک سے دوسرے کو شیئر کیے جا رہے ہیں، فیس بک پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ خیرات لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ مولا کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، روزے مولا کے لیے رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے رکھ رہے ہیں؟ نہیں، راتوں کو اٹھنا ہو یا پھر پانچوں وقت کی نمازیں ہو، تلاوت قرآنوں کے درود کے دستر ہو، ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو سب کچھ کرتے پھرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی میں آتے ہیں وہاں ہماری اصلیت کھل جاتی ہے۔ تنہائی میں آتے ہیں کیا کیا فونوں میں دیکھنے لگتے ہیں، تنہائی میں آتے ہیں کیسے کیسے گناہ جو لوگوں میں کرنے سے ڈرتے ہیں مگر تنہائی میں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری حالتیں ہیں، پھر کہتے ہیں جھوٹے منہ سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ محبت بتائیے ہمارے یہاں ہی ایکسپٹ نہیں کی جاتی تو رب کے یہاں کیسے قبول کی جائے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر لبیک نہیں تھا، تو لوگوں نے، آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا حضرت والا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ لبیک نہیں کہتے، جبکہ یہاں تو لبیک پڑھتے ہوئے داخل ہونا ہے؟ نہیں، حج یا عمرہ کرنے والے شخص کے لیے کعبۃ اللہ کو جب تک دیکھ نہ لے تب تک آنے والے حاجی کا، عمرہ کرنے والے شخص کا یہی ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے کرم سے تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، میری حاضری قبول کر لے۔ نہیں، تو یہ ہر ایک بندے کی زبان پر ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف آئے بھی ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، مگر آپ کی زبان پر لبیک نہیں ہے، تو آپ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف الہی سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس خوف سے جو ہے لبیک نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ دوں اللہم لبیک، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر وہاں سے اگر یہ جواب آ جائے کہ لا لبیک، تیرا لبیک کہنا قبول ہی نہیں کیا گیا، تو میں کیا کروں گا؟ اس خوف سے میں جو ہے لبیک نہیں کہہ رہا۔ یہ کیفیت ہمارے زندگیوں سے آج خالی ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم حج کر رہے ہیں تو حاجی لگانا اپنے نام کے ساتھ شان سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، کیوں؟ نماز جیسے فرض ہے ویسی حج بھی فرض ہے، ویسی رمضان کے روزے فرض ہے، ویسی جہاد فرض ہے۔ کبھی جو ہے نا نماز پڑھنے والا شخص اپنے نام کے ساتھ نمازی بول کے لگاتے کیا؟ نہیں لگاتے۔ تو جب نمازی نہیں لگا سکتے تو حاجی کئی کو لگا رہے لکھ کے، کارڈ لکھ رہے
تو اس کے اوپر الحاج فلاں فلاں نام لکھ کے دے رہے. اب اچھا وہ الحاج نہیں ڈالے تو بولے دعوت میں نہیں جا تمہیں. کہیں کو نہیں یار میرے نام کے ساتھ الحاج نہیں لکھا ہونے کے تھے. ایک صاحب بولے میرے نام کے ساتھ صاحب نہیں لکھا. صاحب تمہارا نام ہے کہ پیدا ہوئے سو ٹائم پہ تمہارے اماں بابا رکھے یہ نام نہیں رکھے نا جی. نام تو خالی کیا رکھے, زبیر رکھے, اکرم رکھے, نہیں نام تو یہ رکھا گیا. پھر اکرم صاحب لکھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے. اب غلطی سے نہیں لکھاؤں گا بھائی, ایک بندہ جلدی میں جو ہے نا صاحب لکھنا بھول گیا ہوں گا, بولے لکھا ہی نہیں انہیں میرا نام تعظیم سے, اب میں دعوت میں ہی نہیں جاتا ہوں. یہ تمہاری اپنی خود کی مستی ہے. تو لوگ جو ہے نا ہر عمل دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, ہر عمل. آج ہماری زندگیوں میں ریاکاری بھر چکی ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے بندے ذرا سوچ, میرے یہاں فضیلت اس بندے کے لیے اتنی ہے کہ ایک دن اگر میری محبت میں ایک دن مجھے راضی کرنے کے لیے خوف زدہ ہو جائے گا تو میں قیامت کے عذاب سے اس کو نجات دے دیتا ہوں. اس بندے کو قیامت کے عذاب سے نجات دے دیتا ہوں. ایک شخص نے کیا کیا, بنی اسرائیل کا شخص تھا. رسول پاک نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ وہ شخص کیا کیا, زندگی تو گناہوں میں بسر کیا, مگر مرنے کا وقت اسے قریب لگا تو اب اس کو دہشت اور خوف ہو گیا اللہ کا کہ اب میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیسا میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا, کس منہ سے میں رب کے حضور حاضر ہوں گا, میرا کیسا ہوں گا, رب تعالیٰ کس طرح میرے اوپر غضبناک ہوگا. وہ شرمندہ ہوا اور اس نے کیا کیا, اپنی اولاد کو بلا کر ایک نصیحت فرمائی, وصیت فرمائی. فرمایا اے میرے بچوں تم لوگوں کے لیے مشکل کام ہوگا مگر یہ کیسا بھی کرنا میرے مرنے کے بعد. کیا ہے والد صاحب بتائیے. تو میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں میرے گلے میں ایک پھندا ڈال دینا, رسی کا ایک پھندا ڈال کے وہ رسی پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے پورے گلیوں میں, میرے محلے کی پوری گلیوں میں لوگوں کے سامنے پھرانا, دن کے اجالے میں گھسیٹتے ہوئے میت پورے گلیوں میں سے پھرانا اور لوگوں سے یہ کہنا پکار پکار کے یہ اللہ کا بڑا ہی نافرمان مجرم بندہ تھا, اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کیا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے, تھوکو اس کی میت پر, کیا تھوکو اور اس کی میت پر جو ہے نا کیا ہے اس کی تذلیل کرو. یہ کہتے ہوئے میری میت کو لے جانا, گھمانا پھرانا اور پھر بعد میں کیا کرنا, مجھے جلا دینا, بولے دفنانا نہیں, جلا دینا. جلا دینے کے بعد میری جو راکھ رہتی نا کچھ دریا میں ڈال دینا, کچھ جو ہے جنگل میں ڈال دینا, کہیں پہ کچھ ہوا میں اڑا دینا, بلندی پہ چڑھ کے ہوا میں اڑا دینا, اس طریقے سے کر دینا. ٹھیک ہے بولے بچے, پکا وعدہ کر رہے نا, کیسا بھی کریں گے نا. ہاں. اب اس کے انتقال کے بعد بچوں نے ویسا ہی کیا, اس کے گلے میں جو ہے نا رسی کا پھندا باندھا اور گھسیٹتے ہوئے پورے گلیوں میں گھمائے اور اس طریقے سے بولے, پھر بعد میں جلا دیے اور ایسا ہی سلوک کیے. اب وہ بندے کو رسول پاک نے فرمایا اللہ رب العزت نے قبر میں اٹھایا. کیسے اٹھایا, اس کی راکھ پوری اکٹھا فرمائی, پھر اس کے گوشت و پوست ہڈی وغیرہ سب جوڑ کر اس کو زندہ صحیح سلامت ٹھہرا دیا. پھر اللہ پاک نے اس بندے سے سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے یہ عمل کرنے پر مجبور کیا, ایسی وصیت کیوں کیا تو اس بندے نے عرض کیا مولا تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا, تیرے حضور میں حاضر ہوں گا تو میرا کیا حال ہوں گا, میں تو بڑا شرمندہ ہوں, اس سے پہلے کہ تو مجھے کچھ سزا دے میں ہی اپنے لیے کوئی سزا متعین کر لیتا ہوں, یہ سوچ کے میں نے اپنے لیے ایسا کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ میرے خوف کو دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے میں اس بندے کو مرنے کے بعد عذاب نہیں دیتا. اے میرے بندے جا, میں نے تیری مغفرت فرما دی, میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے دن شرمندہ ہونے کی یہ جو تیری کیفیت دی اس وجہ سے میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ مقام و مرتبہ ہے خشیت الہی کا, خوف الہی کا, اور یہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ نیکی جو بندے نے کی محبت الہی کی وجہ سے, خوف الہی کی وجہ سے, کوئی بھی بندے نے یہ نیکی کی تو وہ نیکی کی اہمیت کیا ہے اللہ کے حضور. ایک مرتبہ کیا ہوا, بنی اسرائیل کا 3 شخص تھے مگر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے خشیت الہی سے ریلیٹڈ یہ جو ہے نا کیا ہے واقعہ میں سنا رہا ہوں.
تین شخص تھے، تین میں سے ایک شخص کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ بڑا مالدار تھا وہ، اس کے ماں باپ نے اس کے لیے بہت ساری پراپرٹی جائیدادیں چھوڑی تھی۔ اب وہ والدین گزر گئے، اب بچہ غلط صحبتوں کی وجہ سے عیاش ہو گیا، اب زنا وغیرہ، شراب پینا، جوے کھیلنا، ایسے اوقات اپنے صرف کرنے لگا، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب ہوا کیا، اس کو محبت تھی اس کے چاچا زاد بہن سے۔ وہ بہن مجبور ہو کے اس کے پاس آئی کہ میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے، کہ تو جو ہے اپنی دولت میں سے کچھ تو بھی دے مدد کے طور پہ، تاکہ میں میرے بھائی کا علاج کرا سکوں۔ تو انہیں کیا بولا، وہ بندہ یہ بولا کہ تو میرے ساتھ شادی کر لے۔ انہیں بولی میں تو تیرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تو شادی نہیں کر سکتی تو پھر میرے ساتھ ایک رات گزار اور زنا کر لے، ایک ہی رات کی میری دلہن بن جا، ایک ہی رات کے لیے زنا کی میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، یہ اگر قبول کر لی تو پھر اس صورت میں تجھے بہت زیادہ دولت دے دیتا ہوں تاکہ تو تیرے بھائی کا مکمل علاج کرا سکے۔ اب وہ مجبوری میں راضی ہو گئی۔ اب یہ رات میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے، بہن نے، وہ چاچا زاد بہن نے عرض کیا، کیا